السلام علیکم، میں ہوں جینی علی۔ ویمن امپاورمنٹ پاکستان کی جانب سے فائبرائڈز آگاہی مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جولائی کا مہینہ فائبرائڈز آگاہی کے حوالے سے مخصوص کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امبر بھاٹیا، جو ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ فائبرائڈز کی کیا علامتیں ہیں اور فائبرائڈز آخر ہے کیا۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر امبر بھاٹیا ہے اور میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں۔ اس وقت میری پوسٹنگ ہے ڈائریکٹر آف وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کراچی میں۔ دیکھیے، فائبرائڈز جو ہیں وہ ایک نان کینسریس گروتھ ہوتی ہے اراؤنڈ ان یوٹرس۔ یوٹرس کہتے ہیں ہم بچہ دانی، جو عام زبان میں لوگوں کو سمجھ آتا ہے، یا رحم کہتے ہیں۔ رحم کی گٹھیاں یا نوٹس کو ہم فائبرائڈز کہتے ہیں۔ جی بالکل، یہ عام بیماری ہے اور یہ 20 سے 70% جو ہیں لوگ، لڑکیاں یا خواتینیں جو ہیں، اس سے متاثر ہوتی ہیں، اور خاص کر کے ان ایج میں جس میں وہ ان کی عمر ہوتی ہے، ریپروڈکٹیو ایجز جس کو ہم کہتے ہیں، یا ماں بننے کی جو عمر ہوتی ہے، اس میں یہ کافی کامن ہے۔ اس میں جو خاص کر کے علامت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایبڈومن پین، پیلوک پین ہوتا ہے، اس میں بلاٹنگ ہوتی ہے، مینسٹرل سائیکل ڈسٹرب ہوتی ہے، کبھی ہیوی فلو، کبھی ریگولر فلو، یا کبھی مس پیریڈز بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے جو ہم نظر رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں مینسٹرل سائیکل پہ، یعنی کہ ڈیوریشن آف دا مینسٹرل سائیکل 21 سے 28 دن کی نارمل مانی جاتی ہے۔ اگر 28 دن سے زیادہ کی علامت جاتی ہے تو وہ فائبرائڈز کا خدشہ ہم دکھاتے ہیں۔ دوسرا، جو آپ کے بیلی بٹن یعنی کہ نابی کے نیچے جب اگر آپ کی سٹفنس ہو یا پین محسوس کریں، تب بھی وہ فائبرائڈز کی علامت مانی جاتی ہے۔ دیکھیں، میڈیسن سے جو علاج ہوتا ہے وہ پرماننٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں فائبرائڈز ختم نہیں ہوتے، مگر وہ صرف اپنی سائز کو چھوٹا کرتے ہیں۔ لیکن جو اس کا پرماننٹ علاج ہے وہ سرجری ہے۔ لیکن ایک پروسیس جو دوسرا ڈاکٹر یوزلی اب یوز کر رہے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں فائبرائڈز ایمبولائزیشن، یعنی کہ اس سائز کو، اس لوکیشن کو جہاں پہ وہ فائبرائڈ پایا جاتا ہے، اس کو وہ چھوٹا کرتے ہیں تھرو الٹرا ساؤنڈ اینڈ MRI کے۔ شرمندگی اس لیے محسوس کرتی ہیں کیونکہ ان کی مائیں ان کے ساتھ کھل کے بات نہیں کرتی ہیں، اور آج کل کے دور میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے کہ ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کی، خاص کر کے جب ان کے مینسٹرل والا پیریڈ یعنی کہ پیوبرٹی ٹائم آ رہا ہو، تب مینسس کے بارے میں، مینسٹرل سائیکل کے بارے میں، اپنی باڈی کے بارے میں ان سے ڈسکس کریں۔ تو شرمندگی کا جو سب سے بڑا پہلو یا جو پردہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ماں کو ہٹانا پڑے گا، تب جا کے بچیاں یا خواتینیں آگے جا کے اپنے بچوں سے یا اپنے خاوند سے یا ڈاکٹر سے آرام سے بات کر پائیں گے۔ بالکل، آج کل کافی اسکولوں میں یہ ایک ایز اے ٹاپک، خاص کر کے سائنس میں اور بایولوجی میں یہ ٹاپک انٹروڈیوس کیا گیا ہے، جہاں پہ ان کو ریپروڈکٹیو آرگنز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ، ریپروڈکشن، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اسکول میں ضرور پڑھانی چاہیے۔ دیکھیے، وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا رول ہے امپاورمنٹ اینڈ پروٹیکشن، اور ہمارے پاس جو کیسز ہیں یا جو ہمارے پاس خواتینیں آتی ہیں وہ 18+ ہوتی ہیں۔ جو چائلڈ پروٹیکشن کا مینڈیٹ ہے وہ ایکچولی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، مگر پھر بھی جو ڈسٹرکٹس میں ہماری آفیسز کھلی ہوئی ہیں، ان کو ہماری طرف سے یہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ جب ایسے کوئی کیسز آئیں تو وہ بچوں سے کھل کے بات کر کے انہیں اویئرنیس پرووائڈ کریں۔ شرمندگی کا تو پہلے پردہ اٹھانا ہی پڑتا ہے، لیکن جو خواتین گھر میں بیٹھی ہیں ان کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے فائبرائڈز کی جانچ کرنے کے لیے کہ وہ سیدھا اپنے پیٹ پہ لیٹ کے جو نابی کے نیچے کی جگہ ہوتی ہے اس کو یوں کر کے ہاتھ سے دبایا جاتا ہے۔ اگر تو وہ جگہ آپ کو لگے کہ وہ بہت سخت ہو رہی ہے یا اس میں کوئی گٹھان جیسا محسوس ہو رہا ہے، تو یہ کافی اس کی فائبرائڈز کی علامات ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ یا MRI کی طرف جائیں۔ ہسبینڈز یا بھائی یا والد یہ تو پہلے بعد میں آتے ہیں، اس سے پہلے وہ اپنی ماں یا اپنی ساس یا جو بھی خواتین ان کے گھر میں موجود ہیں اس سے اس بارے میں بات کریں۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتی تو ہم 1094 پہ آپ اگر ہمیں کال کرتے ہیں، ہم آپ کو ہیلپ کے کسی نہ کسی نمائندے سے ضرور رابطہ کرا کے آپ کا یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ دونوں کمیاں ہیں، آگاہی اس لیے کم ہے کیونکہ ظاہر ہے ہر کسی کو اپنے ہیلتھ ایشوز یا اپنی باڈی کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہوتا، اور ہمارے پاس کافی الٹریسی بھی ہے، غربت بھی ہے، اس لیے خواتینیں ڈاکٹر تک نہیں پہنچ پاتی ہیں۔ یہ مسائل زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں جو انٹیریئر سندھ میں جو ایشوز ہیں خواتین کے، وہ ذرا زیادہ ہیں، لیکن اگر کراچی کی طرف آئیں گے تو الٹریسی ریٹ کیونکہ زیادہ ہے، یہاں پہ خواتینیں جاب بھی کر رہی ہیں، کام بھی کر رہی ہیں، تو انہیں اپنی ہیلتھ کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔
دیکھیے یہ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے، اور میری آپ کو مشورہ یہ ہوگا کہ یہ صرف آپ دفتروں تک نہیں بلکہ اسکول اور کالجز تک بھی لے جائیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا جو کم عمری کی بچیاں ہیں انہیں اپنے بارے میں جانکاری ملے گی، اور جس وقت وہ ماں بننے کی عمر میں آئیں گی تب انہیں پتا ہوگا کہ ہمیں اپنے جسم کو یا اپنی صحت کو کیسے سنبھالنا ہے۔ سب سے پہلے تو ان کی میں تعریف کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے، اور ان کو یہ بھی گائیڈ کرنا چاہوں گی کہ بہت اچھا ہو جائے گا کہ اگر یہ پروگرامز وہ اسکول اور کالجز میں بھی لے کے جائیں، تاکہ لڑکیوں کو اپنے جسم کے بارے میں، اپنی صحت کے بارے میں ان کو آگاہی ملے، اور اگر ان کے کوئی سوالات ہیں تو وہ آپ لوگوں سے، آپ کے ٹچ میں آ کے یا آپ سے بات کر کے اپنے مسئلوں کو حل کر سکیں۔